حال کیسا ہے اور مزاج کیسا ہے؟ حال کیسا ہے اور مزاج کیسا ہے؟ کل تو کل تھا، بتا آج کیسا ہے؟ حال کیسا ہے، مزاج کیسا ہے؟ کل تو کل تھا، بتا آج کیسا ہے؟ اور ہمارے شہر میں ہیں لوگ محبت کے دشمن، ہمارے شہر میں ہیں لوگ محبت کے دشمن، تم بتاؤ تمہارے شہر میں رواج کیسا ہے؟ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورس یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں نے اناؤنس کیا تھا اپنے پریویس ویڈیو میں کہ میں یہ ایک ٹیسٹ سیریز چلا رہا ہوں یو پی پی ایس سی اردو آپشنل کا۔ تو جن لوگوں نے جوائن کیا ہے اور اس ڈیٹ میں 12 دسمبر کو موک امتحان دیا ہے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، لیکن جو لوگ نہیں دیے ہیں، جو لوگ ٹیسٹ سیریز جوائن نہیں کیے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہ جو لوگ آگے دیں گے امتحان ان فیوچر، تو ان کو یہ پتہ چلے گا اس میں بھائی کس طرح سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یو پی ایس سی، بی پی ایس سی اور یو پی پی ایس سی جو بھی امتحانات ہیں، تو سلیبس بہت سارا دیکھیں گے آپ، اسٹیٹ سول سروس کا بھی اور یونین والا بھی، تو بہت حد تک ملتا جلتا ہے، 70-80% ایک ہی جیسا ہے۔ تو اس سے سبھوں کو جو ہے ایک اندازہ لگے گا کہ بھائی کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایک معیار کا اندازہ لگے گا۔ ویسے تو ہوگا ہی آپ لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کوسچن پیپر ایٹ لیسٹ میں دکھاتا ہوں سارے لوگوں کو، آنسر تو انہی کا چیک ہوا ہے کہ بھائی جنہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو خیر دیکھیے، تو یہ میں نے ٹیسٹ لگایا تھا، بتایا تھا کہ 200 مارکس کا ہوگا، اور یہ پیپر 1 کا پارٹ 1 ہے۔ تو سوالات اسی طرح سے پوچھے جاتے ہیں، یہ 200 مارکس کا میں نے بتایا ہے۔ تو یو پی پی ایس سی میں آپ دیکھیں گے پریویس ایئر کا کوسچن پیپر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 1 نمبر کا سوال ہوا، اور اس میں اے بی سی کر کے ہے، تو یہ دونوں 15-15 مارکس کا ہے۔ تو شمالی ہند میں اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں فاسٹ۔ شمالی ہند میں اردو نثر نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ ایک سوال ہو گیا 15 مارکس کا۔ دوسرا کیا کہ اردو کی ابتدا سے متعلق آپ کن کے نظریہ کو درست مانتے ہیں اور کیوں؟ تو یہ ایک 15 نمبر کا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا نمبر دیکھیے کہ اردو اور برج بھاشا کے لسانی رشتوں پر جو ہے ایک نوٹ قلم بند کیجیے، تو یہ 10 ہو گیا۔ تو 10-10 تو آپ دیکھیں گے یہ 40 مارکس کا ہو گیا سیدھا سیدھا، ہے نا؟ تو ایک سوال 40 مارکس کا بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے پوچھتا ہے اس طرح سے، تو میں نے اس طرح سے تیار کیا اب دوسرا نمبر میں، کیونکہ ہوتا کیا ہے دوستوں کہ جب آپ شمالی ہند کے بارے میں اگر کچھ بھی لکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ میں تھوڑا سا آپ فریم کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ جو میجر فارم آف لٹریچر ہے، چاہے پروز میں یا پوئٹری میں، تو اس کو اٹھا لیجیے، وہاں سے 4-5 سوال تیار کر لیجیے۔ دیکھیے اب میں نے کیا کیا ہے، وہی چیز کیا یہاں پہ۔ شمالی ہند میں اردو نثر نگاری، دیکھیے یہ میجر ہے کہ نارتھ انڈیا میں نثر نگاری بعد میں شروع ہوتی ہے، تو ایک تو یہاں سے آپ نثر نگاری پکڑ لیا۔ اب دیکھیے دوسرا میں نے یہ پوچھا کیا دیا ہے کہ شمالی ہند میں اردو مثنوی نگاری، کیوں مثنوی ہے، غزل ہے، اور اس کے علاوہ آپ قصیدہ کو بھی لے لیجیے، یہ بھی۔ تو یہ جو 3-4 آپ دیکھیں گے نا، تو یہ میجر فارمز آف اردو لٹریچر ہے۔ تو اس پر ایک سوال بنیادی طور پر بیس تیار کر لیجیے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہی ہے اگر آپ سیدھا اگر چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنا بھی گھمائے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں امتحان میں، کیونکہ آپ کی دنیا محدود نہیں ہے نا، آپ جی ایس بھی پڑھے ہیں نا، جغرافی اور پوئٹری اور سب آپ جانتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ملٹی ڈائمینشنل چیزوں کو اچھے سے لکھ سکتے ہیں، اکیڈمک کے والے سے اچھے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہی کہنے کا میرا مطلب ہے۔ تو ویسا آپ سوچیے، یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے دیکھیں گے روڈ پر گھوڑا چل رہا ہے، دونوں طرف ان کا پٹا بندھا رہتا ہے، بھائی ادھر ادھر دیکھنا مت، تو ایسا آپ نہیں کریے گا، اور چاہ کے بھی آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کہ سمپل بی اے یا ایم اے کر رہے ہیں، تو ایسا ہے نہیں آپ کے ساتھ۔ آپ لوگوں میں سے کوئی میڈیکل کیے ہوں گے، کوئی انجینئرنگ کیے ہوں گے، کوئی وکیل صاحب ہوں گے، ایل ایل بی کیے ہوں گے، تو سب ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ دیکھیے اب یہاں پر بھی مغربی ہندی سے، اب یہ بہت فیوریٹ سوال ہے، اس کو بہت سارے کینڈیڈیٹ نے اچھے سے بھی لکھا ہے کہ مغربی ہندی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی مختلف بولیوں پر روشنی ڈالیے۔ ایک دم پوچھتا ہے ہر جگہ یہ۔ اور قطب شاہی سلطنت اور میں اردو کی ترقی پر روشنی ڈالیے، تو یہ ایک سوال ہو گیا۔ نارتھ سے آپ مطلب ساؤتھ سے دیکھیں گے آپ قطب شاہی اور عادل شاہی دونوں کو دونوں پر جو ہے نا اچھے سے ایک ایک سوال تیار کر کے رکھیے آپ، چاہے جو بھی امتحان دیں آپ۔ تو یہاں سے اب ہو گیا۔ اور یہ دیکھیے تحریک وغیرہ میں نے اس میں 10 مارکس میں رکھا ہے اس کو، کیونکہ یہ اس پر جو ہے مختصر میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جو بنیادی مقاصد تحریکوں کی آپ کے نصاب میں، یعنی کہ آپ لوگوں کے UPPSC کے نصاب میں 2 تحریکیں آپ کو پڑھنی ہے. ایک تو جو ہے شخصیت تحریک ہے اور ترقی پسند تحریک ہے، اور 2 دبستان ہیں. ایک دبستان دہلی ہے، ایک دبستان لکھنؤ. سلیبس دماغ میں چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ فالتو چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر ضروری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا مت کریے گا. تو یہ ہو گیا دوستو. اب اسی طرح سے دیکھیے 4 نمبر میں کہ فورٹ ولیم کالج، کیونکہ آپ کے نصاب میں ہے، آپ دیکھے ہوں گے نصاب، تو اس میں جو ہے 1600 سے لے کر کے 1900 تک جو اردو کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پڑھنا ہے. تو ڈیولپمنٹ، اردو کا ڈیولپمنٹ مطلب کیا کہ کس طرح سے نثر نگاری فروغ پایا، کس طرح سے جو ہے نظم نگاری ہے، جتنے بھی فارمس آف مطلب پروز ہے اور پوئٹری ہے، تو جو بڑا بڑا ہے جیسا کبھی میں نے بتایا آپ کو، تو اس کا ڈیولپمنٹ آپ کو پڑھنا ہے. زبان کیسے بنی، پھر باضابطہ شاعری کیسے شروع ہوئی، غزل گوئی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، تو یہ ساری چیزیں. تو پھر فورٹ ولیم کالج ہے، کیا اس میں یہ ہے فورٹ ولیم کالج کا کیا اس میں کنٹریبیوشن رہا اردو کے ڈیولپمنٹ میں، خاص کر کے جو نثر فارم ہوتا ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ رہا، مطلب کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوشن ان کا رہا. تو آپ کو لکھنا ہے. اور یہ لانگ سوال ہوتا ہے، ہمیشہ سے لانگ سوال ہوتا ہے، ہر جگہ سے ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل بتانا پڑتا ہے. تو یہ بہت اچھا سوال، اس سوال کو اچھے سے کوئی انسان لکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا بی نمبر، دیکھیں شمالی ہند میں اردو غزل گوئی، میں ابھی بتایا ہے کہ اردو غزل گوئی جو ہے، یہ چونکہ غزل جو ہے نا، ایک غزل میجر فارم آف پوئٹری، ہر کوئی غزل سناؤ یار غزل ہے یہ، تو اس طرح سے ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے. اور یہ چھوٹا سوال ہے 10 مارکس کا کہ اردو شاعری کے دبستان دہلی پر ایک نوٹ قلم بند کیجیے. کون کون سے شاعر ہیں، 2-4 شعر تو یاد ہی ہوگا، آپ شعر لکھ دیجیے کہ ہاں بھائی یہ بڑے بڑے شاعر ہوئے، اور کیا اس کا جو ہے مقصد کیا تھا، اور کون لوگ جڑے ہوئے تھے، بس اتنا سا. اس کے بعد کیا، لاسٹ سوال 5 نمبر، ٹھیک ہے، کیونکہ 5 سوال آپ کو کرنا ہے. 5 سوال سیکشن اے اور سیکشن بی، یعنی کہ پارٹ اے یا پارٹ بی، تو یہ دونوں ملا کر کے آپ کو جو ہے 5 سوالات کرنے ہیں. اور ایک سوال جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 حصے میں بٹا ہوا ہے. تو یہی ہے، دونوں میں سے آپ کو 5 سوال پورا کرنا ہے، لیکن کسی ایک سیکشن سے آپ کو 2 سوال کرنا ہے. اینی ہاؤ اب ایک نہیں کر سکتے، 2 کرنا ہے. تو یہ ہے. تو اب دیکھیے یہاں سے ایک دم آسان ہے، آزادی کے بعد اردو، یہ سیدھا سیدھا ایک اس پر مضمون آپ تیار رکھیے، کیونکہ یہ بالکل جو سلیبس میں لکھا ہوا ہے نا وہی چیز ہے. یہ اس پہ کوئی الگ سے سوال مطلب یہ بن بھی سکتا ہے باقی، لیکن یہ ایک آزادی کے بعد اردو ادب کی ترقی پر کا جائزہ لیجیے یا روشنی ڈالیے، تو یہ اپنے آپ میں ایک مکمل سوال ہے. اگر پوچھنا ہوتا ہے کئی بار تو ایسے ہی سیدھا پوچھتے ہیں کہ آزادی کے بعد جو ہے کون بڑے بڑے شعراء کرام ہوئے، نظموں میں کون بڑے بڑے نظم نگار ہوئے، کون اچھے شاعر نکل کے آئے، کون اچھے جو ہے مطلب فکشن میں لوگ آئے جن کے افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، ناول ہیں. تو بہتوں نام ہیں آزادی کے بعد آپ دیکھیں گے تو فیمیل میں بھی ہزاروں ہیں، میل میں بھی ہے بہت سارے، جیسے کہ عاصمت چغتائی ہے، اور بہت سارے نام ہیں، کتنی کا میں نام گناؤں آپ کو. تو ان سب کا جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کا جو 2-4 لوگ کا آپ بارے میں لکھ دیجیے، ہاں یہ سب کتابیں ہیں، فلاں فلاں بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ. اس طرح سے زبان پہ پکڑ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ زبان کو غلط طریقے سے وہاں پہ ایکسپریس کریں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہی آپ دیکھیے بی نمبر، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا تقابلی جائزہ پیش کریے. یہ سوال پوچھا گیا کیونکہ اس میں جو بھی سوال ہے تو کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو کہ پریویس ایئر میں پوچھے گئے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ بالکل میں نیا تیار کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اس طرح سے سوالات پوچھے گئے ہیں، جیسا پوچھا گیا اسی طرح سے تیار ہوا ہے. تو یہ تقابلی جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسک ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا کیا فرق ہے، ہر اعتبار سے فرق. مقصد کیا تھا، اس کا کیا مقصد ہے، کیسے ایک دوسرے سے الگ ہے، کیسے یہاں کی شاعری کا ٹیسٹ اور دبستان دہلی کی شاعری کا ٹیسٹ اور دبستان لکھنؤ کی شاعری کا ٹیسٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، کیسے ہے یہ. اب کیسے ہے کیا مطلب، اگر آپ کچھ مطلب بول رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ایویڈینس ڈالیں. اگر آپ یہ ڈال رہے ہیں کہ بھائی جو ہے دبستان لکھنؤ میں جو ہے نا خارجیت کا پہلو زیادہ نمایاں، وہاں جو ہے وصال کا جو ہے خوشیاں منائی جا رہی ہے وہاں کی شاعری میں، یا اس طرح سے شاعری ہے کہ بالکل ایک دم ویسا رنگ ہے کہ جیسا کہ تھوڑا سا اوریاں رنگ ہے، اوریانیت ہے. اگر آپ کچھ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے اشعار وہاں ڈالیے، 2-4 شاعر کا اشعار آپ ڈالیے اور ایک دم مست جواب تیار ہوگا. بالکل اچھا مارکس آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، خوب آئے گا.
تو ویسا آپ کو جو ہے ذہن رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے جواب کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں، آج بات یہیں تک رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور میرے لیے بھی دعائیں کریے۔ اللہ حافظ۔